وہ دلہن بنی گھبرائی ہوئی سی بیڈ پہ بیٹھی تھی۔ کمرے میں کسی قسم کی سجاوٹ نہیں تھی، نہ پھولوں کی سجاوٹ تھی، نہ خوشبو، نہ روشنیاں تھیں۔ اس سادگی سے دلہے کا بگڑا ہوا مزاج صاف ظاہر ہو رہا تھا۔ یہ شادی تو پھر ویسے بھی اس کے لیے زبردستی کا سودا اور مجبوری تھی، اور امائمہ یہ بات شادی سے پہلے سے ہی جانتی تھی کہ وہ تو شادی کے لیے راضی ہی نہیں ہو رہا تھا۔ ابھی بھی اسے کمرے میں بیٹھے تقریباً 1.5 گھنٹہ ہو گیا تھا۔ بیٹھے بیٹھے اس کی کمر اکڑ چکی تھی، اس پر گھبراہٹ طاری ہونے لگی تھی۔ وہ بھی ذہنی طور پر شادی کے لیے تیار نہیں تھی۔ یہ محبت یا پسندیدگی کی شادی نہیں تھی کہ وہ اس بے قدری پہ روتی۔ اس کی عمر تو بمشکل 16 برس تھی، مگر حالات اور اپنے ماموں کے مجبور کرنے پر وہ آج اس شخص کی دلہن بنی بیٹھی تھی جو نکاح سے چند منٹ پہلے تک غصے سے چیختا رہا تھا کہ اسے امائمہ منیر سے شادی نہیں کرنی۔ وہ پریشانی سے پہلو بدل رہی تھی۔ اسے انچاہی بیوی بننے پر مجبور کیا گیا تھا۔ بس ایک اطمینان تھا کہ یہ رشتہ عارضی طور پر جوڑا گیا تھا۔ وہ ابھی سے اس وقت کا انتظار کر رہی تھی جب اس کی طلاق ہونی تھی۔ وہ عجیب سوچوں میں گھری تھی جب سامنے قد آدم آئینے پہ نظر پڑی۔ سرخ لباس میں اس کا کمسن سراپا ٹھٹکا دینے کی حد تک خوبصورت لگ رہا تھا۔ اس سے اپنا آپ خود بھی پہچانا نہیں جا رہا تھا۔ نفاست سے ہوئے میک اپ کی وجہ سے اس کے چہرے پہ جو بچپنا اور معصومیت نظر آتی تھی وہ چھپ گئی تھی۔ ابھی وہ خود کو دیکھنے میں مصروف تھی کہ ایک دم دروازہ کھلا۔ امائمہ نے گھبرا کے دروازے کی سمت دیکھا تو موہد خان سامنے کھڑا خون خوار نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ امائمہ اس کی نظروں سے ڈر گئی۔ تم میری دلہن بن کے بہت خوش لگ رہی ہو، سجی سنوری 16 سنگھار کیے میرے کمرے میں بیٹھی ہو۔ باہر میری سادہ ماں مجھے نصیحت کر رہی تھی کہ لڑکی کم عمر ہے، شادی کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں ہے، تو میں تم پہ کم سختی کروں، لیکن یہاں تمہارے سجے سنورے روپ کو دیکھ کر ایسے لگتا تو نہیں ہے کہ تم ذہنی طور پر شادی کے لیے تیار نہیں تھی۔ تمہیں دیکھ کے تو لگتا ہے میرے کمرے میں آنے کے لیے بے تاب تھی۔ یہی چاہتی تھی نا تم؟ میرے باپ کو تم نے ہی الٹی سیدھی پٹیاں پڑھا کر شادی کے لیے راضی کیا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ وہ زہر اگلتا اس کی جانب بڑھ رہا تھا۔ امائمہ نے گھبرا کر پیچھے ہونا چاہا، مگر بیڈ گراؤنڈ سے کمر لگی تو اسے رکنا پڑا۔ میں تو خود مجبور ہوں، میں نے ماموں سے ایسا کچھ نہیں کہا، میں تو یہاں صرف 1 مہینہ رہنے کے لیے آئی تھی۔ آپ سب کے سامنے ہوا، آپ جانتے ہیں یہ شادی بہت مجبوری میں ہوئی ہے، اور ہمارا رشتہ تو کاغذی ہے، صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے رخصتی کی گئی ہے۔ امامہ نے سہمے ہوئے انداز میں وضاحت دینے کی کوشش کی تو وہ ایک دم دھاڑ اٹھا۔ کسے پاگل بنا رہی ہو تم سب نے مل کے میرا دماغ خراب کر رکھا ہے۔ کاغذی رشتہ ایسے نہیں جوڑا جاتا، نکاح ہو گیا تو کافی تھا۔ کاغذی رشتہ صرف پیپر میرج تک محدود ہوتا ہے، اس میں دلہن بن کے رخصت نہیں ہونا پڑتا۔ اس عارضی تعلق کا لوگوں میں ڈھنڈورا پیٹنے کی آخر کیا ضرورت تھی جب اس رشتے کو پہلے ہی ختم ہونا تھا؟ یا تو تم اس بات کو سمجھ نہیں رہی ہو، یا پھر سمجھنا نہیں چاہتی ہو، یا پھر تم سمجھتی ہو صرف مجھے پاگل بنانے کے لیے معصوم بن رہی ہو۔ اس کی سرد غسیلی آواز پر امائمہ ایک لمحے میں برف کی مانند ٹھنڈی پڑ گئی۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے موہد خان کی سرخ آنکھوں کو دیکھ رہی تھی۔ اسے شدت سے رونا آیا تھا۔ اس زبردستی کے نکاح میں اس نے اپنا خیال رکھنے والا کزن کھو دیا تھا۔ موہد خان تو ہمیشہ اس کی پرواہ کرتا تھا، اسے پیار سے سنبھالتا تھا جیسے وہ کانچ کی چھوٹی سی گڑیا ہو۔ وہ تو اس سے بڑا تھا اور ہر وقت اسے پیار سے اچھا برا سمجھاتا رہتا تھا۔ وہ خاندان میں سخت مزاج مشہور تھا، لیکن امائمہ کے ساتھ اس کا برتاؤ اتنا ہی نرمی بھرا ہوتا تھا کہ وہ اکثر سوچتی تھی سب کزنیں جلن اور حسد میں موہد کو سڑیل مزاج کہتی ہیں۔ اس کے تو لاڈ بھی اٹھاتا ہے، اس کی باتوں پہ ہر وقت ہنستا بھی رہتا ہے، لیکن آج وہ ایک نئے روپ میں اس کے سامنے تھا۔ رشتہ بھی بدل گیا تھا اور موہد خان بھی بالکل بدل گیا تھا۔ امائمہ کو بچوں کی طرح پیار کرنے والا آج اس پر غصے سے چیخ رہا تھا، الزام لگا رہا تھا۔ وہ روتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی جو غصے سے کمرے میں ٹہل رہا تھا، غصے سے مسلسل بول رہا تھا، جب یہ رشتہ وقتی طور پر جوڑا گیا ہے اور تمہارے منگیتر کی واپسی پہ تمہیں اسی کے نام ہونا ہے، تو پھر آخر تمہیں میری زندگی میں شامل کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تمہیں محفوظ کرنے کے لیے صرف نکاح بھی کیا جا سکتا تھا، لیکن میرے باپ نے جان بوجھ کے نکاح کے بعد تمہاری رخصتی کروائی اور لوگوں میں اس بات کا اعلان کیا کہ تم اب میرے نام ہو، تاکہ میں اس رشتے کو توڑ نہ سکوں، تاکہ تمہیں کوئی یہاں سے نہ لے جائے۔ اور ان کی چال کامیاب ہو گئی۔ اگر تم لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ میں کسی سے ڈرتا ہوں تو یہ تمہاری بھول ہے۔ موہد خان کسی سے نہیں ڈرتا۔
میں نے باپ کے احترام میں یہ رشتہ جوڑا تھا، لیکن اب میں وہی کروں گا جو میرا دل چاہے گا۔ میں کسی پابندی کو نہیں مانتا۔ وہ سرد لہجے میں بولتا گردن موڑ کر ساکت بیٹھی امائمہ کو دیکھنے لگا۔ اس کی نظروں میں عجیب سے تاثرات تھے۔ وہ اس کے دیکھنے پہ گڑبڑا گئی، اپنے حنائی ہاتھ مسلتے ہوئے مجرموں کی طرح سر جھکا گئی۔ اگر آپ کو یہ سب پہلے سے ہی معلوم تھا تو آپ نے یہ رخصتی کیوں ہونے دی؟ اگر آپ کسی سے نہیں ڈرتے تھے تو اس رخصتی کو روکا کیوں نہیں؟ میں تو کچھ نہیں جانتی تھی، ماموں میرے بڑے ہیں، انہوں نے جیسے کہا میں کرتی گئی۔ آپ تو سمجھدار تھے، صاف بول دیتے۔ اب اس طرح شور مچانے کا کیا فائدہ جب سب کچھ ہو گیا ہے؟ وہ سر پکڑ کر غمزدہ سی بول رہی تھی۔ وہ واقعی الجھ گئی تھی۔ اس کے ماموں نے اسے کچھ اور بتایا تھا، موہد خان کی باتیں کچھ اور ہی تھیں۔ وہ معصوم سی لڑکی تھی، زندگی آزاد اور ہنستے مسکراتے گزاری تھی، مگر اب تو سب کچھ الٹ گیا تھا۔ اس کی ماں کی موت کے بعد تو سب کی اپنی اپنی بولی تھی۔ سب سنبھل کے رہنے کی تاکید بھی کرتے رہے اور اسے استعمال کرنے کی کوشش بھی کرتے رہے۔ وہ کیسے سب کے مقاصد سمجھ سکتی تھی؟ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اسے بے وقوف بنایا گیا تھا، جبکہ اس کے الفاظ پر موہد خان کا پارا ایک دم ہائی ہوا۔ تم مجھ سے یہ سب کہہ رہی ہو؟ یعنی تمہارے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے جان بوجھ کے یہ رخصتی کروائی ہے؟ کہ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ تم خود کو سمجھتی کیا ہو؟ میں تمہاری مظلومیت اور اس کم سنی پہ پاگل ہو کے جان بوجھ کے یہ رخصتی کروا چکا ہوں۔ اپنی مرضی سے نکاح اور رخصتی کروانے کے بعد تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھ پہ الزام لگانے کی؟ وہ دھاڑ کر سوال کر رہا تھا۔ امائمہ سہم گئی۔ وہ واقعی وجہ نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ جب وہ پورا ڈرامہ سمجھ گیا تھا، اپنے باپ کی الٹی سیدھی چال بھی جان گیا تھا، تو اس نے خاموشی سے رخصتی کیوں ہونے دی؟ وہ ڈبڈبائی نظروں سے موہد کو دیکھ رہی تھی، جس پر اس نے سب سے زیادہ اعتبار کیا تھا۔ وہ اپنی منگنی چھوڑ کر کسی دوسرے شخص سے شادی نہ کرتی، مگر موہد پر اسے بہت یقین تھا، اس لیے یہ قدم اٹھا بیٹھی، اور آج وہی اس پر لان تان کر رہا تھا۔ میری طرف ایسی نظروں سے مت دیکھو، ورنہ یہ آنکھیں نکال کے تمہارے ہاتھ میں رکھ دوں گا۔ تمہیں میرے سر پر زبردستی سوار کیا گیا ہے۔ پہلے روز سے میں اس گھر میں چیخ رہا ہوں، مجھے تم سے نکاح بھی نہیں کرنا تھا، اور میں نے تمہیں بھی سمجھایا تھا۔ میرے بار بار سمجھانے کے باوجود تم نے نکاح سے انکار نہیں کیا اور چپ چاپ نکاح نامے پہ سائن کر دیے، اور آج تم مجھ سے یہ سوال کر رہی ہو کہ میں نے یہ رخصتی کیوں ہونے دی؟ یقیناً تم میرے سامنے مظلوم بننے کا ڈرامہ کر رہی ہو۔ یہ سب تمہاری مرضی سے ہوا ہے نا؟ وہ آگے بڑھ کر اس کی نازک کلائی تھامتا ایک جھٹکے سے اسے اپنے قریب کر گیا۔ اس کے سوالات پر امائمہ پریشان ہو گئی۔ وہ تو موہد کو سہارا سمجھ کر اس کے پاس پناہ لینے آئی تھی، مگر وہ نہ جانے کیا سمجھ بیٹھا تھا۔ وہ گھبرا کے خود کو چھڑوانے لگی۔ میری غلطی ہے، میں آپ کی بات نہیں سمجھ سکی۔ مجھے محفوظ پناہ چاہیے تھی، اس لیے ماموں کی بات مان لی۔ مجھے آپ پر یقین تھا کہ آپ مجھے نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ پلیز مجھے معاف کر دیں، میرے بازو میں درد ہو رہا ہے، خدا کے واسطے مجھے چھوڑیں، درد ہو رہا ہے مجھے۔ اس کی سخت گرفت پر امائمہ نے گھبراتے ہوئے اسے وضاحت دینے کی کوشش کی۔ اس کی کانچ جیسی آنکھوں میں پانی چمک رہا تھا، چہرے پر تکلیف کے تاثرات تھے۔ سرخ لباس اس کی شفاف دمکتی رنگت پر کچھ زیادہ ہی جچ رہا تھا۔ میک اپ نے اس کے نفیس نقوش کو نمایاں کر دیا تھا۔ موہد خان نے گہری نظروں سے اس کا جائزہ لیا۔ وہ قریب سے اس کا دل دھڑکا رہی تھی۔ اس نے کبھی امائمہ کو ایسی نظر سے نہیں دیکھا تھا، لیکن آج وہ اس کے نکاح میں اتنی سجی سنوری اس کے سامنے موجود تھی، اور وہ اس پر پورا حق رکھتا تھا۔ اب میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، بلکہ یہ تو اچھی بات ہے، مجھے تو موقع مل گیا بدلہ لینے کا۔ اگر میرے باپ کو لگا تھا کہ میں اتنا بے وقوف ہوں اور حکم کا غلام مرد ہوں جسے وہ جب چاہیں گے نکاح کا کہیں گے اور جب چاہیں گے طلاق کا بول کے تمہیں آزاد کروا لیں گے، تو یہ تم سب کی بھول ہے۔ نکاح ہو گیا ہے، رخصتی بھی ہو گئی ہے، اب تمہیں مجھ سے کوئی الگ نہیں کر سکتا۔ میں تم پر اپنی ایسی چھاپ چھوڑوں گا کہ تم مجھ سے دور ہو کر بھی کبھی خود کو مجھ سے چھپا نہیں پاؤ گی۔ اس کے الفاظ پر امائمہ کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ وہ بدحواس سی نفی میں سر ہلانے لگی۔ خدا کے لیے میرے ساتھ ایسا مت کیجیے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں تو میں اسی وقت اس کمرے سے خاموشی سے نکل جاؤں گی اور دوبارہ آپ کے سامنے کبھی نہیں آؤں گی، نہ اس نکاح کا ذکر کروں گی، نہ آپ کے راستے میں آؤں گی۔
آج کے بعد میں وہی کروں گی جو آپ کہیں گے، مگر میرے ساتھ ایسا ظلم مت کریں، مجھے باقی سب کے فیصلے کی سزا مت دیں، میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ اس نے روتے ہوئے التجا کی تو موہد خان نے تمسخر سے اسے دیکھا۔ تمہارا قصور یہی ہے کہ میرے روکنے کے باوجود بابا کی ہر بات پہ سر جھکاتی رہی۔ اب میں تمہیں یہ موقع دوں گا ہی نہیں کہ تم اس کمرے سے نکل کر خود کو مجھ سے چھپا سکو۔ تم دلہن بن کر میرے کمرے میں آئی ہو، تمہیں لگا میں اتنا شریف اور اچھا ہوں کہ میرے سامنے تم سجی سنوری گھومتی رہو گی اور مجھے فرق نہیں پڑے گا، تو یہ تمہاری بہت بڑی خام خیالی ہے۔ موہد خان نے اسے ایک دم اپنے قریب کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سے تاثرات تھے، وہ اسے گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ امائمہ کو اس سے خوف محسوس ہوا، اس نے خود کو چھپانے کی کوشش کی، مگر موہد خان کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ یہ نکاح اور رخصتی تو ویسے بھی لوگوں کے سامنے آ چکی ہے، سب جان چکے ہیں کہ تم میری بیوی ہو، اور اس میں کچھ جھوٹ بھی نہیں ہے۔ اب مجھے اپنا حق لینے سے تم نہیں روک سکتی، آرام سے اپنا آپ مجھے سونپ دو، ورنہ میری زبردستی تمہیں صدمہ پہنچائے گی۔ موہد خان نے اس کے گرد بازو پھیلاتے ہوئے اسے ایک جھٹکے سے قریب کرتے ہوئے خود سے لگایا، تو اس کے تیور دیکھ کر امائمہ کا دماغ بھگ سے اڑا۔ وہ مچل کے خود کو آزاد کروانے کی کوشش کرنے لگی، اس کی مزاحمت اور فریادیں ناکام ہوئی تھیں۔ موہد خان اسے بیڈ پر گراتا ایک دم اس پر جھکا تھا۔ امائمہ کی خوف سے چیخ بلند ہوئی جسے وہ منہ میں دبا گیا تھا۔ اگلی صبح موہد خان سر پکڑ کر بیٹھا تھا، امائمہ کو تیز بخار ہو رہا تھا، وہ نیم بے ہوش سی بستر میں پڑی تھی، اس کا الجھا بکھرا حلیہ اس پر گزری قیامت کا پتہ دے رہا تھا۔ موہد نے اس کے بکھرے ہوئے سراپے پہ سے نظریں چرائیں تھیں، وہ اس پہ سختی نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ جانتا تھا کہ امائمہ کم عمر ہے، معصوم ہے، مگر اپنے دماغ کا کیا کرتا جس میں بس ایک ہی سوچ تھی کہ امائمہ نے جان بوجھ کے اس کے ساتھ یہ سب کچھ کیا تھا۔ وہ جانتی تھی موہد اس کے لیے راضی نہیں، چاہتی تو اپنے چچا کے گھر واپس لوٹ جاتی، مگر وہ موہد کے بابا کے سمجھانے پہ نکاح کے لیے تیار ہو گئی، اور مجبوری کے نام پہ ہوئی رخصتی میں باقاعدہ دلہن بن کر اس کے کمرے میں آن پہنچی تھی۔ وہ کیسے مان لیتا کہ یہ سب امائمہ نا سمجھی میں کر رہی تھی؟ اسے اپنے باپ پہ غصہ آنے لگا جن کی ضد نے سب بگاڑ کے رکھ دیا تھا، ورنہ پھپھو کی موت سے پہلے سب کچھ ٹھیک تھا، اور موہد خان امائمہ کو ایک کزن کے علاوہ کچھ نہیں سمجھتا تھا۔ پھر امائمہ کی ماں کی اچانک موت پر وہ سب دہل کر رہ گئے۔ امائمہ تو نیم پاگل ہونے لگی، چیخ چیخ کر اپنی تنہائی کا بیان کرتی، وہ سب کو رلا گئی تھی، سب کو اس کی فکر تھی۔ وہ کم عمر تھی، باپ پہلے ہی مر چکا تھا، کوئی بہن بھائی نہیں تھا، وہ بالکل اکیلی تھی اور اپنی ماں کے بہت قریب تھی۔ ان دنوں میں موہد خان جب بھی امائمہ کو اس کے چچا کے گھر ملنے جاتا تو وہ اسے ایک ہی حالت میں ملتی تھی، بالکل ساکت، مجسمہ بنی، غائب دماغ سی، سب کو سنتی رہتی تھی۔ وہ پریشان ہوا تھا۔ ایک دن اس نے یوں ہی باتوں باتوں میں افسوس سے امائمہ کی حالت کا ذکر کیا تو اس کا باپ گھبرا گیا، ایک دم فکر ظاہر کرنے لگا، اور اگلے ہی دن اپنی بیوی کے ساتھ امائمہ کو لینے پہنچ گیا۔ امائمہ اپنے ماموں رحمت خان کو سامنے دیکھ کے جذباتی ہو گئی، ان کے سینے سے لگ کے رونے لگی۔ موہد کی ماں سفینہ بیگم بھی بہت نرم دل اور ہمدرد خاتون تھی، وہ امائمہ کو پیار کرنے لگی۔ رحمت خان نے امائمہ کے چچا سے بات کی کہ وہ اپنی بھانجی کو 1 یا 2 ماہ اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں تاکہ وہ بہل جائے۔ اس کے چچا دیکھ چکے تھے امائمہ اپنے ماموں اور ممانی کے آنے پر اتنی سی دیر میں بہل گئی تھی، اس لیے وہ بھی مان گئے اور امائمہ کو رحمت خان کے ساتھ بھیج دیا۔ وہ اسے اپنے گھر لے آئے، سب گھر والے امائمہ کے گرد چکر لگاتے رہتے تھے۔ رحمت خان اور سفینہ بیگم کے علاوہ موہد خان اور اس کی 2 چھوٹی بہنیں بھی امائمہ کا دل بہلانے کی کوشش کرتی تھیں۔ وہ 1 ہفتے میں کافی حد تک سنبھل کر زندگی کی طرف آنے لگی تھی، سب امائمہ کو پہلے جیسا ہوتا دیکھ کر خوش تھے، مگر 10-15 دن گزرے کہ ایک روز رحمت خان نے موہد کو ضروری بات کے لیے بلوایا۔ مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے موہد، سمجھ نہیں آ رہا کہاں سے بات شروع کروں۔ وہ باپ کی بات سننے کے لیے ان کے کمرے میں گیا تو وہ گہری سوچ میں مبتلا تھے۔ موہد پریشان ہوا کہ نہ جانے کیا ہو گیا ہے، ورنہ اس کا باپ تو کبھی پریشان نہیں ہوتا تھا۔ کیا ہوا ہے بابا جان، کوئی پریشانی ہے تو بتائیں، کام کاروبار تو ٹھیک چل رہا ہے نا آپ کا؟ موہد خان نے فکر مندی سے سوال کیا تو رحمت خان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے پاس بٹھا لیا اور سوچ میں گم ہو گئے۔
پھر اچانک بولنے لگے، موہد خان، تم تو جانتے ہو تمہاری پھپھو نے بیوگی کے بعد بھی پوری وفاداری سے اپنے سسرال میں اپنی زندگی گزاری اور اپنی بیٹی امائمہ کو کبھی اس کے دودیال سے دور نہیں کیا۔ حالانکہ میں نے اسے بہت بار اپنے پاس رہنے کا کہا، لیکن وہ چاہتی تھی کہ امائمہ اپنوں سے جڑی رہے اور باپ کے خاندان سے دور نہ ہو۔ لیکن اب وہ مر چکی ہے اور مرنے سے پہلے اس نے مجھ سے التجا کی تھی کہ میں امائمہ کی ذمہ داری خود سنبھال لوں۔ رحمت خان کی بات پر موہد نے ٹھٹک کر انہیں دیکھا۔ اس کی پھپھو تو اپنے دیور پر بہت یقین رکھتی تھی، پھر مرنے سے پہلے ایسا کیوں کہا؟ وہ پریشان تھی کیونکہ ان ماں بیٹی کے ساتھ وہاں اچھا سلوک نہیں کیا جاتا تھا۔ اس نے یہ بات ہمیشہ ہم سے چھپائی کیونکہ وہ امائمہ کو اس کا حق دلوانا چاہتی تھی۔ امائمہ کے نام پر اس کا باپ جو 2 دکانیں چھوڑ کر گیا تھا، اس کے چچا اب ان دکانوں پہ نظر رکھے ہوئے ہیں، اور اسی لالچ میں اس کے بڑے چچا نے امائمہ کی اپنے بیٹے سے منگنی تک کر دی ہے۔ اب اگر امائمہ اپنی ماں کے بغیر وہاں رہے گی تو سب کچھ اس سے چھین لیا جائے گا۔ وہ بہت معصوم بچی ہے، ایک بار کہنے سے ہی اپنا حق دے بیٹھے گی۔ رحمت خان پریشانی اور فکر مندی سے بول رہے تھے۔ موہد کو بھی افسوس ہوا، مگر وہ ان باتوں کا مطلب نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ یہ اس کی پھپھو کے سسرال کا معاملہ تھا، امائمہ ان کی بھتیجی تھی اور وہ اپنے چچاؤں کو بہت اچھی طرح سمجھتی تھی۔ دیکھیں بابا، پہلے تو پھپھو زندہ تھیں، ان کی مدد کرنے کے لیے میں بھی چلا جاتا تھا، مگر اب پھپھو کا انتقال ہو گیا ہے اور ان کی زندگی میں ان کی بیٹی کا رشتہ اپنے چچا کے گھر ہو چکا ہے۔ وہ لوگ اس لڑکی کے مالک ہیں اور اس کے نام پہ جو دکانیں ہیں وہ انہی کی خاندانی جائیداد کا حصہ ہیں۔ ہم کون ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والے کہ امائمہ کو کیا کرنا چاہیے؟ اگر پھپھو کو یہ سب برا لگ رہا تھا تو رشتہ کیوں ہونے دیا امائمہ کا؟ موہد خان نے الجھ کر باپ کو دیکھا تھا۔ تم پاگل ہو، میں نے کہا نا وہ مجبور تھی، وہ بیٹی کو لے کے وہاں رہ رہی تھی، تبھی تو جائیداد کے بٹوارے پہ اس کے شوہر کا حصہ خاندان والوں نے امائمہ کے نام کیا۔ سب کچھ ہونے کے بعد تمہاری پھپھو کو مہلت نہیں ملی کہ بیٹی کو محفوظ کرتی۔ بابا میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں، مگر اب آخر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ پھپھو کی زندگی میں اگر وہ چاہتی تو پھر بھی ہم ان کی اجازت سے ان کی بیٹی کو یہاں لا سکتے تھے، لیکن اب تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ امائمہ اپنے چچا کو بہت اچھا سمجھتی ہے، وہ انہی کی ذمہ داری ہے اور اپنے چچا کی بہو بننے والی ہے۔ ہم کچھ بولیں گے تو وہ ہم سے بدزن ہو جائے گی اور ہمیشہ کے لیے تعلق خراب ہو جائے گا۔ ویسے بھی ہمارا اب ان کے معاملات میں دخل دینا اچھا نہیں ہے۔ آپ بس کوشش کیا کریں امائمہ سے ہم ملتے جلتے رہیں تاکہ مشکل میں اسے سنبھال سکیں۔ موہد نے نرمی سے سمجھایا تو اس کا باپ نفی میں سر ہلانے لگا۔ یہی تو مسئلہ ہے، وہ لوگ ہر طرح سے تمہاری پھپھو کو پھنسا چکے تھے، انہی پریشانیوں میں اسے ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ مر گئی، لیکن مرنے سے پہلے اسی نے درخواست کی تھی کہ میں امائمہ کو اپنے پاس محفوظ کر لوں، اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے اگر تم میری بات مان لو۔ رحمت خان نے معنی خیزی سے کہا تو موہد نے ٹھٹک کے اپنے باپ کو سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ ابھی تو امائمہ ہمارے گھر آئی ہوئی ہے، ابھی وہ ہمارے پاس ہے، میں چاہتا ہوں اسی دوران تمہارا اور امائمہ کا نکاح کر دیا جائے۔ ہم اس کے چچا کو یہ جھوٹ بھی بول سکتے ہیں کہ یہ نکاح تمہاری پھپھو نے ہسپتال میں پڑے ہوئے اپنی مرضی سے کروایا تھا، وہ کوئی کچھ بول نہیں پائے گا۔ رحمت خان کی بات پر موہد کو ڈنگ لگا، وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں ایسا نہیں کر سکتا، یہ تو مرحوم پھپھو پہ الزام لگانے والی بات ہے اور ہم نہیں جانتے امائمہ راضی ہوگی یا نہیں، اور وہ مجھ سے بہت چھوٹی ہے، اس کم عمری میں اس کا زبردستی نکاح پڑھانا بہت غلط حرکت ہوگی۔ خدا کا خوف کریں، وہ یتیم مسکین یہاں سکون کے لیے آئی ہے، آپ اسے پریشان کر دیں گے۔ موہد نے صاف انکار کیا تھا۔ تم اپنی پھپھو کی فکر مت کرو، وہ بھی ایسا ہی چاہتی تھی، بس اسے موقع نہیں ملا۔ میں کوئی الزام نہیں لگا رہا، اور مصلحتاً جھوٹ بولنا بالکل غلط نہیں ہوتا۔ میں اپنی بھانجی کو محفوظ کرنا چاہتا ہوں، نکاح کے بغیر تو اس کے چچا کبھی ہمارے پاس نہیں رہنے دیں گے، اور تم فکر مت کرو، امائمہ کے ساتھ زبردستی نہیں کروں گا، اس سے پوچھوں گا اور مجھے یقین ہے وہ میرے کہنے پہ مان جائے گی۔ رحمت خان فیصلہ کر چکے تھے، وہ چھوٹی ہے مجھ سے، وہ مان بھی گئی تو میں نہیں مانوں گا۔ موہد خان چیخ اٹھا، مگر رحمت صاحب پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ اتنی چھوٹی نہیں ہے، 16 سال کی عاقل بالغ لڑکی ہے، اور تم کون سے بوڑھے ہو؟ تمہاری عمر بمشکل 27 سال ہے، اتنا بھی عمروں کا فرق نہیں ہے کہ نکاح نہ کیا جائے۔ لوگ مجبوری میں امائمہ جیسی بیٹیوں کی
30 سے اوپر کے مرد کے ساتھ نکاح پڑھوا دیتے ہیں۔ تم کنوارے ہو، جوان خوبصورت لڑکے ہو، اتنے کامیاب انسان ہو، امائمہ کبھی انکار نہیں کرے گی۔ رحمت خان سب طے کیے بیٹھے تھے۔ موہد نے بے یقینی سے باپ کو دیکھا۔ وہ ایک دم لب بھیج گیا۔ وہ جانتا تھا اس کا باپ جو ٹھان لے وہ کر کے رہتا ہے۔ کسی کے جذبات کی انہیں پرواہ نہیں ہوتی تھی۔ مگر یہ فیصلہ موہد کے لیے بہت مشکل تھا۔ آپ جو بھی کہیں، میں امائمہ سے کبھی نکاح نہیں کروں گا، وہ میرے لیے چھوٹی بہنوں جیسی ہے۔ وہ صاف انکار کر کے وہاں سے چلا گیا۔ لیکن اس کے بعد اٹھتے بیٹھتے روزانہ ایک ہی بحث ہونے لگی۔ موہد خان ہاتھ نہیں آیا تو رحمت خان صاحب نے امائمہ سے بات کی، اور نہ جانے ایسا کیا کہا کہ وہ فوراً مان گئی۔ جب موہد کو یہ بات پتہ چلی تو وہ ہتھے سے اکھڑ گیا۔ اس کی بہنیں خواہ خوشی منانے لگی کہ امائمہ ان کی بھابھی بنے گی، تو وہ بھڑک اٹھا۔ ماں سے بات کی تو وہ بھی سر پکڑ کے بیٹھ گئی۔ میں کیا کروں، میں تو خود سمجھ نہیں پا رہی۔ ہم دونوں اس بچی کا دل بہلانے کے لیے یہاں لائے تھے۔ وہ منگنی شدہ ہے، پہلے سے کسی کی امانت ہے۔ یہ تو امانت میں خیانت ہے۔ اس کے چچا وہاں جانتے ہی نہیں اور ہم یہاں چپ چاپ اس کا نکاح کر دیں۔ اس کی ماں بھی اس بے ایمانی پہ پریشان ہو رہی تھی۔ موہد باپ سے لڑتا رہا مگر رحمت خان پر کوئی فرق نہیں آیا۔ تھک کر اس نے امائمہ کو بلوایا، اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ وہ گم سم سی کھڑی اسے دیکھنے لگی، جیسے کوئی بات سمجھ نہ پا رہی ہو۔ موہد جانتا تھا اس اچانک فیصلے پر وہ بھی پریشان ہو گئی تھی۔ اس نے نرمی سے سوال کیا، امائمہ کیا تم اپنے منگیتر کو پسند کرتی ہو؟ کیا وہ اچھا انسان ہے؟ تم ہمیشہ اپنے چچا کے گھر رہی ہو، کیا تمہارے ساتھ وہاں پہ اچھا سلوک نہیں کیا جاتا تھا؟ موہد کے پوچھنے پر امائمہ نے نفی میں سر ہلایا۔ میرے چچا جان بہت اچھے ہیں، ایسی ویسی کوئی بات نہیں ہے، اور میں اپنے منگیتر کو زیادہ جانتی تو نہیں ہوں۔ وہ جب پڑھائی کے لیے ملک سے باہر جا رہے تھے تو اچانک منگنی کی گئی تھی۔ اس سے پہلے ہم صرف کزن تھے اور وہ میرا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے۔ امائمہ کی باتیں سن کے موہد حیران ہوا تھا۔ اگر سب کچھ اچھا تھا تو پھر اس کا باپ کس خوف کے تحت یہ فیصلہ کیے بیٹھا تھا؟ وہ بھڑک کے اپنے باپ کے پاس پہنچا۔ امائمہ تو اپنے چچا اور اپنے منگیتر سے مطمئن ہے۔ یہ اس پر ظلم ہے۔ میں نے اس کے ساتھ نکاح کیا تو اس کا منگیتر اسے کبھی قبول نہیں کرے گا، اور میں بھی ساری عمر کے لیے امائمہ کو اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا۔ موہد خان نے صاف الفاظ میں کہا، میں جانتا ہوں تم امائمہ کو پسند نہیں کرتے، میں بھی اسے ساری عمر تم سے باندھ کے نہیں رکھوں گا، اور تم اس کے منگیتر کی فکر مت کرو، وہ اچھا لڑکا ہے۔ اس گھرانے میں صرف ایک وہی ہے جو سچے دل سے امائمہ کو چاہتا ہے، مگر وہ اس وقت پاکستان میں نہیں ہے، ورنہ میں اس کے ساتھ امائمہ کا نکاح کر دیتا۔ لیکن تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے امائمہ کے چچا کیا سوچے بیٹھے ہیں۔ وہ اس سے دکانیں اپنے نام کروا لیں گے، امائمہ کا رشتہ اپنے بیٹے سے ختم کر دیں گے۔ رحمت خان نے ایک نئی بات نکال لی۔ موہد سر پکڑ کے رہ گیا۔ وہ امائمہ کو سمجھانے کی کوشش کرتا تو وہ الٹا اور زیادہ پریشان ہو جاتی تھی۔ اسے حالات اور نکاح کی حقیقت کا کوئی اندازہ ہی نہیں تھا۔ مجھے ماموں جان نے کہا ہے کہ اس وقت یہ بہت ضروری ہے، میری عزت کو خطرہ ہے، نکاح نہ ہوا تو وہ لوگ مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے، اور میں صرف اپنے منگیتر کے آنے تک آپ کے نکاح میں رہوں گی۔ اگر ایسا ہے تو مجھے یہ نکاح کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے موہد بھائی، آپ پھر بھی میرے کزن رہیں گے جو میرا خیال رکھتے ہیں، نکاح سے ہمیں کوئی فرق تو نہیں پڑے گا، اس میں کیا پریشانی کی بات ہے؟ امائمہ کی ناسمجھی اور بے وقوفی پہ موہد کا دماغ خراب ہونے لگا تھا۔ وہ اسے سمجھا سمجھا کے تھک گیا، اسے انکار کرنے کا کہتا رہا، مگر وہ اپنے ماموں کی بات پہ ہی ڈٹی رہی۔ جب موہد خان نے مسلسل انکار کیا تو رحمت خان نے غصے میں اسے جائیداد سے آگ کرنے اور گھر سے نکل جانے کی دھمکی دی۔ موہد خان اپنی بہنوں اور ماں کے بغیر بالکل نہیں رہ سکتا تھا۔ اس کی یہ کمزوری رحمت خان بخوبی جانتے تھے، اس لیے وہ خاموش ہو گیا اور خاموشی سے امائمہ کے ساتھ نکاح کر لیا۔ اس کے اندر آگ سی بھر گئی تھی۔ امائمہ کی ضد اور باپ کے فیصلے نے اسے دونوں سے بدظن کر دیا۔ وہ جلد از جلد اس معاملے سے جان چھڑوانا چاہتا تھا، لیکن نکاح کے بعد رحمت خان کے ارادے مزید عجیب ہوتے چلے گئے۔ امائمہ کے چچا اسے لینے آئے تو رحمت خان نے مزید کچھ وقت رکنے کی اجازت لے لی۔ انہوں نے امائمہ سے پوچھا تو اس نے بھی گھبرا کے ماموں کی ہاں میں ہاں ملائی۔
اس کے چچا خاموشی سے سر ہلا کے چلے گئے۔ اس کے چند دن کے بعد ایک روز اچانک رحمت خان نے رخصتی کا شوشہ چھوڑ دیا۔ مگر آپ نے کہا تھا کہ صرف نکاح کیا جائے گا، تو اب رخصتی کی کیا ضرورت ہے؟ یہ کاغذی رشتہ ہے جسے جلد ختم ہونا ہے۔ امائمہ کو محفوظ کر دیا گیا ہے، اب اور کیا چاہیے؟ موہد خان تو بلبلا اٹھا۔ امائمہ بھی پریشان سی رہنے لگی، مگر رحمت خان اپنی بات پر ڈٹ گئے۔ تم نہیں جانتے موہد، اس نکاح کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہو رہا۔ امائمہ کے چچا میری بات ماننے سے انکار کر چکے ہیں۔ میں صرف امائمہ کا حق بچانا چاہتا ہوں۔ میں نہیں چاہتا اس کے ساتھ کسی قسم کی ناانصافی ہو اور اسے خالی ہاتھ کر کے وہ لوگ گھر سے نکال دیں۔ مگر وہ تو الٹا ڈھٹائی پہ اتر آئے ہیں۔ میں نے نکاح کی بات کی تو مجھ پہ الٹے سیدھے الزامات لگانے لگے۔ اب یہ ضروری ہو گیا ہے کہ تم دونوں کی رخصتی کی جائے، تاکہ ان لوگوں کو اندازہ ہو کہ میں جھوٹ نہیں بول رہا، اور نہ ہی امائمہ لاوارث ہے جس کا حق وہ ہڑپ کر جائیں گے اور ہم کچھ نہیں کہیں گے۔ موہد نے بے یقینی سے باپ کو دیکھا۔ وہ صرف اپنی عزت اور انا کی خاطر رخصتی کرنا چاہ رہے تھے۔ اس کا غصے سے برا حال ہو گیا تھا۔ اس بار میں آپ کا یہ فیصلہ بالکل نہیں مانوں گا۔ اگر آپ نے مجھے جائیداد سے آگ کرنا ہے یا گھر سے نکل جانے کی دھمکی دینی ہے تو میں خاموشی سے چلا جاؤں گا۔ مجھے بھی ایسی جائیداد نہیں چاہیے۔ موہد خان بھڑک کے بولتے ہوئے گھر سے جانے لگا، جب رحمت خان کے الفاظ نے اس کے قدم جکڑ لیے۔ اگر تم نے رخصتی سے انکار کیا اور اس گھر سے گئے تو یاد رکھنا میں تمہاری ماں کو طلاق دے دوں گا۔ رحمت خان کے یہ الفاظ موہد کے وجود کے پرخچے اڑا گئے تھے۔ اس کے دل میں نفرت اور غصہ بھر گیا تھا۔ وہ اکیلا اپنے باپ سے نہیں لڑ سکتا تھا۔ اگر امائمہ بھی انکار کرتی اور اپنے چچا کے پاس لوٹ جاتی تو اتنا تماشا کبھی نہ ہوتا، مگر وہ بے وقوف لڑکی جو ہر بات پہ سر جھکا رہی تھی اور موہد کے سمجھانے کا اثر نہیں لے رہی تھی۔ سونے پہ سہاگا، رخصتی کے روز امائمہ کے چچا کو اس کی شادی کا پتہ چلا تو وہ غصے سے دونوں باپ بیٹے پہ چیخنے لگے۔ انہیں عیار، مکار اور لالچی جیسے لقب سے نوازتے وہ ہمیشہ کے لیے تعلق توڑ کے چلے گئے۔ بھتیجی کا بھی نہیں سوچا۔ رحمت خان مطمئن بیٹھے تھے، یوں جیسے وہ یہ سب ہی چاہتے ہوں۔ موہد کا ذلت سے برا حال ہو گیا۔ اسی غصے اور نفرت میں موہد خان نے پہلی رات امائمہ جیسی معصوم نازک لڑکی سے زبردستی اپنا حق وصول کر کے اسے زندہ درگور کر دیا، اور اب وہ سر پکڑ کے پچھتا رہا تھا۔ دروازے پہ دستک ہوئی تو اٹھ کے دروازہ کھولا۔ موہد، باہر سب لوگ تمہارا اور امائمہ کا انتظار کر رہے ہیں۔ دلہن سے کہو جلدی اٹھ کے نیچے آئے، تمہارے بابا انتظار کر رہے ہیں، ناشتہ ایک ساتھ کریں گے۔ سفینہ بیگم نے نظریں چراتے ہوئے بیٹے کو نرمی سے ہدایت دی تو وہ سپاٹ نظروں سے ماں کو دیکھنے لگا۔ میں ابھی آتا ہوں، لیکن امائمہ نہیں آ سکے گی۔ اس کے الفاظ پر سفینہ بیگم نے حیرت سے سر اٹھایا تو موہد اپنے الفاظ پر خجل زدہ سا ہو گیا۔ دراصل وہ اس وقت گہری نیند میں ہے، اس کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے تو میں نے بھی نہیں جگایا۔ جاگے گی تو میں کہہ دوں گا اس سے ناشتہ کر لے۔ موہد نے جلدی سے بات سنبھالی۔ اگر سفینہ بیگم کمرے میں داخل ہو جاتی تو امائمہ کی حالت دیکھ کر سمجھ جاتی کہ موہد جیسا نرم مزاج، فکر کرنے والا بھائی اپنی معصوم سی بیوی پر کیسی قیامت ڈھا چکا تھا۔ اس کے کہنے پر سفینہ بیگم سر ہلا کے وہاں سے چلی گئی۔ وہ کمرے کا دروازہ بند کرتا اندر آ گیا۔ امائمہ کو جگانے کی کوشش کرنے لگا، مگر وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں پڑی تھی۔ وہ پریشان ہو گیا، اس کا حلیہ دیکھ کے نظریں چرانے لگا۔ اس حالت میں اپنی بہنوں کو اور اپنی ماں کو بھی بلا نہیں سکتا تھا۔ اس نے ہمت کر کے اسے خود سنبھالا، جیسے تیسے کر کے اس کا حلیہ بہتر کیا، ٹشو سے اس کے چہرے کو صاف کر کے مٹا مٹا میک اپ صاف کیا، اس کا لباس بدل کے بستر پر سلایا اور خود کمرے سے باہر نکل گیا۔ ناشتہ کرنے کے دوران رحمت خان کے اونچے اونچے کہے اور سرشاری موہد کو مزید غصے اور طیش سے بھر رہی تھی۔ اس کے جذبات کا خون کر کے اس کا باپ فتح کے کہے لگا رہا تھا اور وہ بے بسی سے مٹھیاں بھینچے بیٹھا رہ گیا۔ ناشتے کے بعد اٹھ کے جانے سے پہلے اس نے آہستگی سے اپنی ماں کو مخاطب کیا۔ امی جان، امائمہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، برائے مہربانی اسے ناشتہ کمرے میں ہی کروا دیں، وہ بستر سے اٹھنے کی حالت میں نہیں ہے۔ وہ مختصر سی بات کر کے وہاں سے چلا گیا۔ پیچھے سب پریشان ہو گئے۔
سفینہ بیگم نے کمرے میں جا کے امائمہ کو دیکھا تو ہکا بکا رہ گئی۔ اس کی حالت نہایت خراب ہو رہی تھی۔ موہد واپس آیا تو سفینہ بیگم ناراضگی سے اس کے انتظار میں بیٹھی ہوئی تھی۔ ان کے دیکھنے پہ وہ نظریں چرانے لگا۔ مجھے تم نے بہت مایوس کیا ہے، میں تمہیں کچھ کہہ نہیں سکتی، تم خود سمجھدار مرد ہو، مگر تم نے اپنے باپ کی حرکت کا بدلہ اس معصوم لڑکی سے لیا ہے جو خود بھی حالات کی ستائی ہوئی ہے۔ ماں کی موت کے بعد اس کی سمجھ بوجھ ختم ہو چکی ہے۔ سفینہ بیگم نے افسوس سے موہد کو دیکھا۔ گھر میں مہمان موجود تھے، اسی دن ولیمہ تھا، اس لیے انہوں نے زیادہ بات نہیں کی، مگر ان کے لہجے کی مایوسی موہد خان کے دل میں گڑ سی گئی۔ اپنے کمرے میں گیا تو مزید شرمندہ ہو گیا۔ امائمہ بے جان گڑیا کی طرح صوفے پہ ساکت سی بیٹھی تھی اور ارد گرد ولیمے کی تیاری کے لیے سامان بکھرا ہوا تھا۔ امامہ، کیا تمہاری طبیعت اب ٹھیک ہے؟ سوری، میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا۔ اس نے آگے بڑھ کے نرمی سے سوال کیا تو وہ خالی خالی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ پریشان سا ہو گیا، اس کی حالت ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ اس حالت میں اگر اسے ولیمے کے لیے لوگوں کے سامنے لے جایا جاتا تو سب ٹھٹک جاتے، مگر اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا، امائمہ کو تیار کرنے کے لیے بیوٹیشن کمرے میں آ گئی۔ موہد خاموشی کے ساتھ کمرے سے نکل گیا۔ ولیمے کے دوران امائمہ سر جھکائے بالکل خاموش ہی رہی۔ وہ اس کے قریب بیٹھا تو اس کا پورا وجود کپ کپا کے رہ گیا۔ وہ اس کا خوف اور گھبراہٹ صاف محسوس کر رہا تھا۔ پہلی بار وہ اپنے باپ کو الزام نہیں دے پایا۔ یہ صرف اس کے غصے کا نتیجہ تھا۔ وہ کم عمر لڑکی جو اس پر اتنا اعتبار کرتی تھی، آنکھیں بند کر کے اس کے ساتھ نکاح کیے اس کے کمرے میں چلی آئی تھی۔ موہد نے ایک ہی رات میں اس کا مان توڑ دیا تھا۔ رات کے وقت وہ دونوں کمرے میں اکیلے ہوئے تو موہد اسے دیکھنے لگا۔ جب اس نے چکراتے سر کے ساتھ بستر پر بیٹھتی نڈھال سی امائمہ کو سنبھال کر اپنے قریب کیا تو وہ خوفزدہ سی آنکھیں میچ گئی، مگر اس بار اس نے کوئی مزاحمت نہیں کی تھی، کیونکہ وہ مزاحمت کا نتیجہ ایک رات پہلے دیکھ چکی تھی۔ وہ بری طرح سے کانپتی ہوئی اس کے سینے سے لگی ہوئی تھی اور موہد ساکت اس کے معصوم پریشان چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے بے اختیار جھک کر نرمی سے اس کے چہرے پر محبت بھرا لمس چھوڑا تو امائمہ نے حیرت سے آنکھیں کھول کے اسے دیکھا۔ موہد نادم سا اسے سینے سے لگائے اس کا سر تھپکنے لگا۔ مجھے تمہارا خوف شرمندہ کر رہا ہے۔ میں خود کو مرد سمجھ رہا تھا، مگر اب اندازہ ہوا ہے کہ میں نے ایک معصوم کمزور سی لڑکی پر اپنی مردانگی دکھا کے نہایت بزدلی کا ثبوت دیا ہے۔ امائمہ، مجھے معاف کر دو۔ تمہارے ساتھ جو بھی ہوا میرے باپ کی انا اور ضد کی وجہ سے ہوا۔ میں خود بھی سمجھ نہیں پا رہا کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا۔ موہد کے الفاظ پر امائمہ نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ اس وقت طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے وہ زیادہ دھیان نہیں دے پائی اور کپڑے بدل کے سو گئی۔ موہد نے بھی اسے زیادہ تنگ نہیں کیا تھا، مگر اس روز کے بعد سے وہ اکثر پریشان اور سوچوں میں گم رہتا تھا۔ اسے کچھ شک ہو چکا تھا کہ اس کے باپ کا کیا مقصد تھا، مگر وہ امائمہ کے سامنے یہ سب ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اسے خوف تھا کہ وہ موہد کو بھی لالچی سمجھے گی۔ اب اس کے دل کی کیفیت امائمہ کے لیے بدلتی جا رہی تھی۔ اسے وہ اچھی تو پہلے بھی لگتی تھی، مگر اب وہ بیوی کے طور پر بھی دل سے اسے قبول کر چکا تھا۔ وہ اس کا بہت زیادہ خیال رکھنے لگا۔ امائمہ بھی پہلے تو اس سے خوفزدہ رہتی تھی، مگر اب آہستہ آہستہ اس کی عادی ہو رہی تھی۔ لیکن ابھی بھی کبھی وہ کسی روز محبت سے اسے اپنے قریب کرتا تو امائمہ خوفزدہ ہو جاتی تھی۔ موہد ہر بار شرمندہ ہو جاتا تھا۔ اس روز کے بعد سے اس نے دوبارہ حق لینے کی بات نہیں کی تھی، مگر وہ جانتا تھا کہ اس رات کا خوف امائمہ کے دل سے جاتے جاتے بھی وقت لگے گا۔ امائمہ اپنی مامی اور کزنوں کی توجہ سے کچھ سنبھلنے لگی تھی۔ موہد خان بھی اب پہلے جیسا ہو چکا تھا، مگر اسے کبھی کبھی اپنے چچا یاد آتے تھے تو پریشان ہو جاتی تھی۔ اپنے ماموں کا مقصد تو وہ آج تک جان نہیں پا رہی تھی۔ انہوں نے اسے کچھ عرصے کے لیے نکاح کرنے کا کہا تھا اور امائمہ نہیں جانتی تھی کہ یہ کچھ عرصہ کتنا طویل ہونے والا تھا۔ شادی کو 1 ماہ ہو چکا تھا۔ امائمہ جب بھی واپس جانے کی بات کرتی، رحمت خان اسے باتوں میں الجھا کر روک لیتے۔ کچھ وہ یہ بھی پریشان تھی کہ اب وہ موہد خان کے نکاح میں تھی۔ جب تک اسے طلاق نہیں ہوتی وہ پہلے کی طرح اپنے چچا کے گھر نہیں جا سکتی تھی۔ اسے افسوس تو یہ تھا کہ اس کے چچا نے بھی پلٹ کر اس سے دوبارہ رابطہ نہیں کیا تھا۔ اس عجیب نکاح اور شادی کے بعد سب کچھ بکھر گیا تھا۔ اب وہ گمسم سی رہنے لگی، نہ جانے حالات کیا رنگ بدلنے والے تھے۔ موسم تبدیل ہو رہا ہے، تم کسی دن امی کے ساتھ جا کے اپنے لیے سردیوں کی خریداری کر لینا۔
میں تمہیں اپنے ساتھ لے جانا چاہتا تھا لیکن شاید تمہیں اچھا نہ لگے۔ موہت کے کہنے پر وہ چپ رہی۔ وہ اس کا بہت خیال رکھتا تھا لیکن اب حق جتانے سے جھجک جاتا تھا۔ اس کے دیے سارے پیسے امائمہ نے ساس کو پکڑا دیے تو سفینہ بیگم نے ارادہ باندھ لیا، کل صبح بازار چلیں گے تاکہ سردیوں کے حساب سے خریداری کر سکیں۔ میں بھی سوچ رہی تھی تمہاری خریداری کرنی چاہیے، جن چند کپڑوں میں آئی تھی ابھی تک وہی پہن رہی ہو۔ سفینہ بیگم کی بات پر امائمہ کا دل اداس ہوا۔ وہ ہر موسم میں انہی کے پاس رہے گی۔ چچا کے گھر میں اس کی ضرورت کی چیزیں پڑی ہوئی تھیں مگر وہ لحاظ میں چچا کے گھر جانے کا بول نہیں پائی۔ اگلے ہی دن سفینہ بیگم بیٹیوں کے ہمراہ اسے بھی بازار لے گئی۔ امامہ غائب دماغ سی دکانوں میں سجے نئے ڈیزائن کے کپڑے، جرسیاں دیکھ رہی تھی۔ امائمہ، میں تمہارے ماموں اور موہت کے لیے مردانہ کپڑے لے کے ابھی آتی ہوں۔ اس سامنے والی دکان میں بہنوں کے ساتھ جاؤ اور جو بھی کپڑے پسند آتے ہیں لے لو، میں ابھی وہیں آ جاؤں گی۔ سفینہ بیگم نے امائمہ کو ہدایت دی اور دوسری جانب بالکل سامنے مردانہ کپڑوں کی دکان میں داخل ہو گئی۔ امائمہ سر ہلا کے پلٹی۔ اس کی دونوں کزنیں بھی کپڑے کی دکان میں داخل ہو رہی تھیں۔ ابھی اس نے قدم بڑھائے تھے کہ کسی نے اسے پکارا، امائمہ ایک منٹ رکو۔ اس آواز کو وہ لاکھوں میں بھی پہچان سکتی تھی۔ وہ اس کا کزن اور منگیتر تھا جو پڑھائی کے سلسلے میں باہر گیا ہوا تھا۔ وہ جھٹکے سے پلٹی تو سامنے وہ تیز قدموں سے اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس نے قریب آ کر امائمہ کا ہاتھ پکڑا، اسے ایک طرف لے گیا۔ امائمہ گھبرا گئی۔ شیراز، آپ واپس کب آئے؟ آپ تو جرمنی گئے ہوئے تھے۔ امائمہ نے بوکھلا کے سوال کیا تو وہ اسے ایسی نظروں سے دیکھنے لگا کہ وہ خفت زدہ سی ہو گئی۔ میں نے تو سوچا تھا کہ میری واپسی پہ تم مجھے میرا انتظار کرتے ہوئے ملو گی اور مجھے دیکھ کے پرجوش ہو جاؤ گی، مگر جب میں گھر آیا تو گھر کی ویرانی دیکھ کے دل پریشان ہو گیا۔ چچی کی موت کا تو مجھے پتا تھا پہلے سے، مگر تمہاری گمشدگی اور گھر والوں کی خاموشی مجھے بے چین کر رہی تھی۔ میں پچھلے کچھ دن سے مسلسل اپنے بابا سے تمہارے بارے میں پوچھ رہا تھا مگر وہ کچھ بتانے کو تیار نہیں ہوتے تھے۔ آخر میری ضد پر انہوں نے مجھے جو بات بتائی وہ میری روح کو چیر کے رکھ گئی تھی۔ تم اتنی بے وفا کیسے ہو سکتی ہو امائمہ؟ ہم نے ساری زندگی تمہارا خیال رکھا۔ چچی نے سگے بھائی سے زیادہ بابا پہ یقین کیا۔ ہم نے تمہیں اتنا مان اور محبت دی مگر چچی کی موت کے بعد تم سب کچھ بھول کے اپنے ماموں کے گھر چلی گئی اور ان کے بیٹے سے نکاح کر لیا۔ تم میری منگیتر تھی، میری امانت تھی، تمہیں ایک بار بھی میرا خیال نہیں آیا۔ شیراز صدمے سے اسے دیکھتے ہوئے سوال کر رہا تھا۔ امائمہ شرمندگی سے سر جھکائے کھڑی تھی، پھر کپکپاتے لہجے میں بولی، حالات کچھ ایسے ہو گئے تھے کہ میرا دماغ بند ہو گیا۔ مجھے ماموں جان نے کہا تھا کہ میری عزت اور جائیداد کو خطرہ ہے۔ میں کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ وہ بہت پریشان رہنے لگے تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ نکاح عارضی طور پہ کیا جائے گا اور آپ کی واپسی پہ خاموشی سے طلاق ہو جائے گی۔ اس نکاح میں میری کوئی پسندیدگی شامل نہیں تھی مگر میں ماموں کو انکار نہیں کر پائی اور میرے شوہر موہت بھی اس نکاح کے لیے بالکل راضی نہیں تھے۔ سچ تو یہ ہے کہ مجھے انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی تھی مگر میں ان کی کوئی بات سمجھ نہیں پائی۔ مجھے لگا وہ مجھے چھوٹی بہن سمجھتے ہیں، اس لیے پریشان ہو کے انکار کر رہے ہیں۔ میں ماموں کی باتوں پہ اعتبار کر کے نکاح کے لیے مان گئی تھی۔ وہ سر جھکائے بتا رہی تھی۔ شیراز نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ مجھے تمہاری باتوں پہ بالکل یقین نہیں ہے۔ ایک بالغ اور سمجھدار لڑکی اتنی بے وقوف کیسے ہو سکتی ہے؟ کیا تم نے ان سے نہیں پوچھا کہ تمہاری عزت اور جائیداد کو کس سے خطرہ ہے؟ ہم سب تو تمہارے اپنے تھے، تمہارے پاس تم نے پوری زندگی گزاری ہے۔ چاچی جیسی سمجھدار خاتون تو الگ گھر میں بھی رہ سکتی تھی مگر انہوں نے ہمارے ساتھ رہنا زیادہ مناسب سمجھا تھا۔ کیا تمہیں اپنی ماں کے فیصلوں سے زیادہ دوسروں پہ اعتبار تھا امائمہ؟ ہماری منگنی چاچی کی مرضی اور منشا سے ہوئی تھی، پھر تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہو؟ مجھے تم بے وقوف بنانے کی کوشش کر رہی ہو۔ اگر یہ نکاح تمہاری ناسمجھی اور غلط فہمی میں ہو گیا تھا تو پھر رخصتی کیوں کروائی؟ عارضی اور کاغذی نکاح کا اعلان لوگوں میں کون کرتا ہے؟ شیراز نے بھی موہت خان والے الفاظ دہرائے تو اس کا وجود راکھ ہونے لگا۔ یہ وہ سوال تھے جو وہ بھی اپنے ماموں سے کرنا چاہتی تھی مگر ان کی جلد بازی اور الٹی سیدھی ادھوری باتوں نے اس کا دماغ معوف کر دیا تھا۔ وہ مجرموں کی طرح سر جھکائے رونے لگی، اب پچھتاووں میں گھری ہوئی تھی۔ میں خود بھی تب سمجھ نہیں پائی، ماموں نے اچانک رخصتی طے کر دی۔ ایک دن اچانک کی شادی کا جوڑا لے آئے، بتایا کہ رخصتی ہے۔ نکاح ہو چکا تھا، ماموں کی باتیں الجھا رہی تھیں مگر سوال کرنے پہ وہ کچھ بتاتے نہیں تھے۔ موہت شور مچاتے رہے،
ماموں غصہ ہو گئے تو میں ڈر گئی۔ ماموں نے کہا تھا فکر مت کرو، جیسے کاغذی نکاح ہے ویسے یہ رخصتی بھی دکھاوے کے لیے ہے۔ میں ان سے سوال کرنا چاہتی تھی مگر وہ جلد بازی مچانے لگے اور میں دلہن بن کے رخصت ہو گئی۔ امائمہ بری طرح رو رہی تھی۔ شیراز کو اس کی باتوں پہ بالکل یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں تو یہ نہیں سمجھ پا رہا، ایک پڑھی لکھی سمجھدار لڑکی ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ تمہیں جو کہا گیا تم وہ کرتی چلی گئی؟ کیا تم اتنی بے وقوف اور ناسمجھ ہو؟ آج سے پہلے تو کبھی تم نے ایسے نہیں کیا۔ تم آنکھیں بند کر کے اپنے ماموں کے کہنے پہ چلتی چلی گئی۔ سچ کیوں نہیں بول دیتی کہ تم اپنے ماموں ذات کو پسند کرتی تھیں، اسی لیے یہ نکاح تم نے اپنی پسند سے کیا ہے۔ تم نے ہم سب گھر والوں کو دھوکہ دیا ہے۔ اگر تمہیں اپنا کزن پسند تھا تو تم بابا جان کو بتا دیتی۔ وہ آج تک تمہاری بے وفائی کو یاد کر کے روتے ہیں۔ انہوں نے تمہیں بیٹی بنا کے پالا تھا، مگر تم نے اتنی خاموشی سے راستہ بدل لیا اور انہیں اپنی مرضی اور خوشی بتانا بھی گوارا نہیں کیا۔ شیراز سوال کر رہا تھا۔ امائمہ کے پاس وضاحت اور صفائی دینے کے لیے مزید کوئی الفاظ نہیں رہے تھے۔ وہ سر جھکا کے اس کی ناراضگی سنتی رہی، پھر اچانک مٹھیاں بھینچ کے خاموش ہوا اور پھر گہرا سانس بھرا۔ مجھے افسوس ہے تم نے اپنوں کو چھوڑ کر ایسے لالچی لوگوں کو چنا جنہوں نے شادی کے بمشکل ایک ہفتے بعد آ کر تمہاری دونوں دکانوں کی چابیاں مانگ لی، اور چند روز پہلے پتہ چلا ہے کہ ان دونوں دکانوں میں کپڑے کا بہت بڑا کاروبار شروع کیا گیا ہے۔ مجھے یقین ہے تم اتنی سمجھدار نہیں ہو کہ اپنی ان دکانوں کو اس طرح کاروبار کے لیے استعمال کر سکو۔ یہ سب تمہارے سسرال والوں کے کھیل ہیں۔ تم نے اپنی خوشی سے ایسے لالچی لوگوں کو چنا ہے۔ شیراز کی باتوں پہ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ ایسا بالکل نہیں ہو سکتا، وہ دکانیں تو پہلے ہی کرائے پہ لگی ہوئی ہیں۔ ہاں ہو سکتا ہے جن لوگوں نے کرائے پہ وہ دکانیں لی ہیں شاید ان لوگوں نے اپنا کاروبار بدل لیا ہو۔ امائمہ نے بدحواسی سے کہا تو شیراز اس کے اندھے یقین پر افسوس سے اسے دیکھنے لگا۔ میں اب تم سے کوئی بحث نہیں کر سکتا۔ میں تو اتنا ناکام شخص ہوں جو منتوں سے اپنی محبت کو اپنے نام کر کے گیا تھا اور واپس آ کے پتہ چلا کہ میری محبت، میری منگیتر کسی اور کی بیوی بن چکی ہے۔ اس کے الفاظ پر امائمہ کو جھٹکا لگا۔ شیراز کی آنکھیں نم ہو رہی تھیں۔ میں تم سے محبت کرتا تھا امائمہ، تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ میں نے کتنی مشکلوں سے بابا کو منایا تھا، ورنہ وہ چاہتے تھے تعلیم پوری ہونے سے پہلے میں ایسی کوئی بات نہ کروں، لیکن مجھے یہ خوف تھا کہ میں پڑھائی کے لیے گیا تو پیچھے سے تمہیں کسی اور کے نام کر دیا جائے گا۔ میری بہت کم چھٹیاں تھیں مگر چچی کی موت کا سن کر میں تمہاری خاطر واپس چلا آیا، کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ تم چچی کی جدائی میں اکیلی ہو گئی ہوں گی، مگر تمہیں تو میرے سہارے کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ اپنے ان لالچی سسرال والوں کے ساتھ خوش رہو، مگر یہ یاد رکھنا میں تمہیں اس دھوکے کے لیے کبھی معاف نہیں کروں گا۔ شیراز پلٹ کے وہاں سے جا چکا تھا۔ امائمہ اپنی جگہ سے ہل نہیں پائی، وہیں جامد کھڑی رہی۔ کچھ دیر بعد سفینہ بیگم اسی کو تلاش کرتے ہوئے اس کی طرف آئیں اور حواس باختگی سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ امائمہ تم کہاں چلی گئی تھی؟ میں تو بری طرح پریشان ہو گئی تھی، بھرے بازار میں نہ جانے تم کہاں کھو گئی۔ میں نے تم سے کہا بھی تھا کپڑوں کی دکان پہ اپنی بہنوں کے ساتھ رہنا، شکر ہے اللہ کا تم ٹھیک ہو۔ آج کل حالات ایسے ہیں، میری تو روح کانپ گئی تھی۔ سفینہ بیگم مسلسل بولتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لے گئی۔ وہ بے جان گڑیا کی طرح ان کے پیچھے کھنچتی چلی گئی۔ امائمہ کتنے روز سے غائب دماغ سی رہنے لگی تھی۔ وہ شیراز کی باتوں پہ یقین نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اتنی محبت کرنے والے ماموں اور اتنا خیال رکھنے والا موہد خان لالچی کیسے ہو سکتا تھا؟ وہ یقین کرنا چاہتی تھی مگر دن بدن اس کا دل ویران ہوتا جا رہا تھا۔ اب سوچتی تھی تو اور کوئی وجہ نظر نہیں آتی تھی۔ شیراز نے ٹھیک ہی کہا تھا، آخر اس کی عزت اور جائیداد کو کس سے خطرہ تھا؟ جن چچاؤں نے خود اس کے نام وہ دکانیں کی تھیں، وہ اس سے بھلا کیوں چھینتے؟ بہت سوچنے کے بعد بھی اسے یہی وجہ سمجھ میں آ رہی تھی جو شیراز نے بتائی تھی، مگر وہ اپنے محبت کرنے والے ماموں پہ شک نہیں کرنا چاہتی تھی۔ موہد خان اس کی غائب دماغی سے پریشان رہنے لگا۔ وہ اس سے باتیں کرتا، اس کا دل بہلاتا، اپنے سینے سے لگا کے تھپکتا رہتا، مگر امائمہ جو پہلے کچھ بہتر ہونے لگی تھی اب وہ پھر سے گمسم رہنے لگی۔ پھر ایک روز اس پر شیراز کی باتوں کا راز بھی کھل گیا اور حقیقت جان کر امائمہ کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ ان کے محلے میں کسی کے گھر قرآن پاک کا ختم تھا۔ سفینہ بیگم اسے اور دونوں بیٹیوں کو اپنے ساتھ قرآن پاک پڑھنے لے گئی، مگر وہاں جا کے شور شرابہ اور رش میں امائمہ کی اچانک طبیعت خراب ہونے لگی۔
اس کا زرد پڑتا چہرہ دیکھ کے سفینہ بیگم پریشان ہو گئی۔ وہ ابھی قرآن پاک پڑھ رہی تھیں، اس لیے انہوں نے امائمہ سے سپارہ لے لیا اور اسے گھر جانے کی تاکید کی۔ وہ چادر اوڑھتی گھر چلی آئی۔ گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ وہ اندر آ گئی تو موہد خان کی چیختی ہوئی آوازیں سنائی دی۔ وہ پریشان ہو گئی، قدم آگے بڑھائے تو اپنے نام پر ٹھٹک کے رک گئی۔ امائمہ کے ساتھ آپ اتنا بڑا دھوکہ کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ آپ کی سگی بھانجی ہے۔ اب مجھے سمجھ میں آ رہی ہے کہ میری منتوں کے باوجود پھپھو ہمارے ساتھ رہنے کے لیے تیار کیوں نہیں ہوتی تھیں، کیونکہ وہ آپ کے لالچ کو جانتی تھیں۔ انہیں اندازہ تھا کہ ان کے شوہر سے ملنے والی ان 2 دکانوں پہ آپ کی نظر ہے۔ آپ کے ہر بار کہنے پہ بھی وہ اپنے دیور کے گھر رہیں اور امائمہ کا رشتہ اپنے دیور کے بیٹے سے کیا تھا۔ مجھے تو سوچ کے یہ شرم آ رہی ہے کہ میرا باپ لالچ میں اس حد تک گر گیا کہ اس نے اپنی سگی بھانجی کو شکار کر لیا۔ مجھے تو آج دکانوں پہ جا کے پتہ چلا۔ آپ اس یتیم مسکین لڑکی کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ چیخ رہا تھا۔ امائمہ ساکت کھڑی تھی جب رحمت صاحب کی پرسکون آواز سنائی دی۔ اس میں کون سی دھوکے کی بات ہے؟ وہ اب غیر نہیں ہے، تمہاری بیوی ہے، ساری عمر اس گھر میں رہے گی، ہم اس کی ذمہ داری اٹھائیں گے، اسے پالیں گے، تم کون سا اسے اب لاوارث کر دو گے؟ رحمت خان کے الفاظ پر امائمہ نے بے ساختہ دیوار کا سہارا لیا تھا، جبکہ موہد چیخ اٹھا تھا۔ لیکن آپ نے تو یہ کہا تھا کہ آپ نے یہ نکاح عارضی کیا ہے اور رخصتی کو بھی دکھاوے کا نام دیا تھا۔ اگر میرا ارادہ نہ بدلتا، مجھے امائمہ سے محبت نہ ہوتی، تو آپ کیا کرتے؟ میں اسے طلاق دے دیتا اور وہ معصوم لڑکی کہیں کی نہ رہتی۔ آپ نے اتنا بڑا دھوکہ کیوں دیا اسے؟ آپ نے نکاح نامے کے ساتھ اس سے 2 دکانوں کے کاغذات پر بھی سائن کروا لیے اور اب ان 2 دکانوں میں اپنا کاروبار شروع کر رہے ہیں۔ میں امائمہ کے ساتھ یہ سب نہیں ہونے دوں گا۔ آپ کا یہ دھوکہ آپ کو جیل پہنچا سکتا ہے اور میں اس بار آپ کا ساتھ بالکل نہیں دوں گا۔ موہد خان کے سخت الفاظ پر رحمت صاحب کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ ایک دم اٹھ کے اس کے سر پہ پہنچے اور اس کا گریبان پکڑ کے غراتے ہوئے بولے، تم اپنے باپ کو دھمکی دے رہے ہو؟ میں یہ سب کس کے لیے کر رہا ہوں؟ 2 بیٹیاں تو پرایا دھن ہے، رخصت کر دیں گے انہیں، دوبارہ پلٹ کر حصہ لینے نہیں آئیں گی وہ۔ یہ تم ہو جس کی خاطر میں اتنا پیسہ کما رہا ہوں، کاروبار کو پھیلاتا جا رہا ہوں۔ تمہیں اندازہ بھی ہے ان 2 دکانوں کی قیمت کیا ہے؟ پلازا میں بالکل فرنٹ پر وہ 2 دکانیں ہیں۔ ابھی چند روز ہوئے ہیں اور کاروبار جم سا گیا ہے۔ اتنی موقع کی جگہ ہے، اگر میں دھوکے سے اپنے نام نہ کرواتا تو وہ بے وقوف لڑکی کل کو اپنے چچا کے حوالے کر دیتی۔ اب وہ تمہاری بیوی ہے میاں، میاں بیوی میں کوئی تیرا میرا نہیں ہوتا۔ اپنی زبان بند رکھو اور امائمہ کو کچھ بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسے بھلا کام کاروبار کا کیا اندازہ؟ تم کہو گے تو میں ہر مہینے اس کے اکاؤنٹ میں ایک بڑی رقم بھیجتا رہوں گا، اور اسے بھلا کیا چاہیے؟ رحمت خان کے ان الفاظ پر امائمہ کا دل بند ہونے لگا۔ ایک دم اس کا سر چکرایا اور وہ دھڑام سے نیچے گر گئی۔ موہد نے گھبرا کے گردن گھمائی۔ دروازے کے بالکل سامنے امائمہ زمین پہ پڑی ہوئی تھی۔ رحمت خان بھی اسے دیکھ کے گھبرا گئے۔ موہد تڑپ کے آگے بڑھا، امائمہ کو اپنی باہوں میں اٹھائے باہر کی طرف بھاگا۔ اسے گاڑی میں ڈال کے وہ ہسپتال پہنچا تو ڈاکٹر نے چیک اپ کے بعد جو خبر دی، موہد خان کو گم سم کر گئی۔ امائمہ ماں بننے والی تھی۔ ڈاکٹر نے سختی کے ساتھ تاکید کی تھی کہ اب اسے کوئی ٹینشن نہ دی جائے۔ وہ کم عمر تھی اور ڈپریشن کا شکار تھی۔ اس کی حالت بہت نازک ہو رہی تھی۔ وہ اس کے کمزور ہاتھوں کو لبوں سے لگائے نیم جان سا بیٹھا ہوا تھا۔ ڈاکٹر سے ضروری ہدایات لینے کے بعد وہ امائمہ کو گھر لے آیا۔ بچے کی خوشخبری سن کر پورے گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ رحمت خان بھی اب اپنے کیے پہ پردہ ڈالنے کے لیے مٹھائیوں کے ٹوکرے بانٹنے لگے۔ موہد امائمہ کا خیال رکھنے کی بہت کوشش کرتا تھا۔ پورا گھر اس کے آگے پیچھے گھومتا رہتا، مگر وہ بالکل چپ چپ سی بستر پہ پڑی رہتی تھی۔ اس کا دل سب سے اکتا چکا تھا۔ حالانکہ وہ موہد کی بے گناہی اپنے کانوں سے سن چکی تھی، وہ اپنے باپ کے کھیل میں بالکل شریک نہیں تھا، مگر پھر بھی وہ کسی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اسے اپنے ماموں سے شدید نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ امائمہ، خدا کے لیے خود کو زندگی سے دور مت کرو۔ میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں، میری غلطی کو معاف کر دو، مجھے ازالہ کرنے کا موقع تو دو۔ میں تمہارے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہوں، تم جو کہو گی میں وہ کروں گا۔ بس ایک بار میری طرف دیکھ کر بتاؤ تمہیں کیا چاہیے۔ موہد نے اس کی چپ پر اس سے التجا کی تو وہ بے ساختہ اسے دیکھنے لگی
وہ بے بس سا سر جھکا کے بیٹھا تھا۔ اگر ازالہ کرنا چاہتے ہیں تو اپنے باپ کو سزا دلوائیں، ان کا وہ دھوکہ لوگوں کے سامنے لائیں اور مجھے میری جائیداد واپس کریں۔ وہ میرے باپ کی نشانی ہے، وہ میرا حق ہے، چاہے اپنی ناسمجھی اور نا تجربے کاری میں ان 2 دکانوں کو ضائع کر دوں، مگر ان پر میرے علاوہ کسی کا کوئی حق نہیں ہے۔ وہ سرد مہری سے بول رہی تھی۔ موہد خاموشی سے اٹھ کے چلا گیا۔ اس روز کے بعد وہ بالکل خاموش ہو گیا۔ امائمہ کے دل میں مایوسی بڑھ گئی، مگر ایک روز موہد اسے چیک اپ کے لیے ہسپتال لے کے گیا تو واپسی پر خالی روڈ پہ گاڑی روک کے اسے دیکھنے لگا۔ امائمہ، میں تم سے بہت ضروری بات کرنا چاہ رہا تھا، اس لیے تمہیں یہاں لایا ہوں۔ میں نے بابا سے بات کرنے کی بہت کوشش کی ہے، انہیں سمجھا رہا ہوں، مگر وہ بالکل اپنی بات سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ انہیں دکانوں کا لالچ ہو گیا ہے اور انہیں لگتا ہے کہ یہ سب بالکل ٹھیک ہے، لیکن اب تم چاہو تب بھی میں تمہارا حق کسی کے نام نہیں ہونے دوں گا۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم میرے باپ پہ کیس کر دو، اپنی دکانوں کی واپسی کا مطالبہ کرو۔ بس میری ایک درخواست ہے، اگر جیل جانے کے خوف سے وہ مان جائیں اور تمہاری دکانیں تمہارے حوالے کر دیں تو یہ کیس ختم کر دینا، لمبی سزا مت دینا۔ موہد افسردگی سے بول رہا تھا۔ امائمہ کو یقین نہیں آیا، وہ اس کی خاطر یہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو گیا ہے۔ وہ اب واقعی اپنا حق واپس لینا چاہ رہی تھی۔ موہد کی مدد سے اس نے رحمت صاحب پر کیس کر دیا۔ ثبوت اور شواہد کے بعد جب پولیس رحمت خان کو لینے گھر آئی تو پورے محلے کے سامنے ہتکڑیاں لگنے پر وہ صدمے سے زمین پہ گرتے چلے گئے۔ انہیں ہسپتال لے جایا گیا تو ڈاکٹر نے بتایا کہ فالج کا شدید دورہ پڑا ہے، جس کی وجہ سے ان کا آدھا وجود بالکل ناکارہ ہو گیا تھا۔ اب وہ بولنے سے بھی قاصر تھے۔ موہد اللہ کا انصاف دیکھ کے ڈر گیا، اس کا دل خوف سے کانپ رہا تھا۔ اپنے باپ کے پاس بیٹھا دھاڑے مار مار کے رونے لگا۔ میں آپ سے کہتا بھی تھا، یتیم کا حق مت کھائیں، دیکھیں اس کی آہوں نے آپ کو کس حال میں پہنچا دیا۔ وہ بری طرح سے رو رہا تھا۔ رحمت خان کی آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگے۔ اس واقعے کو 4 ماہ گزر چکے تھے۔ رحمت خان کی معذوری اور بستر کے ہو جانے پر امامہ کو اس کی دکانیں واپس مل چکی تھیں۔ اس نے اللہ کے خوف سے اپنے ماموں کو معاف کر دیا۔ موہد کی محبت پر بھی اسے یقین ہو چکا تھا۔ وہ اس کے چڑچڑے پن، لڑائی جھگڑے کے باوجود اسے سینے سے لگا کے رکھتا تھا، اس کی ذرا سی تکلیف پہ تڑپ اٹھتا تھا۔ امائمہ نے نظر اٹھا کے دیکھا تو سامنے بیٹھا موہد خان نہایت توجہ سے اس کے لیے سیب کاٹ رہا تھا۔ اس نے سیب کی ایک کاش امائمہ کی جانب بڑھائی تو وہ اسے دیکھنے لگی، پھر اس کا ہاتھ تھام کر ہاتھ کی پشت پر عقیدت سے لب رکھے۔ اس کی حرکت پر موہد ایک پل کے لیے ساکت ہوا، پھر ایک دم پلٹ کر ایک طرف رکھتا آگے بڑھ کر وارفتگی سے اسے اپنے سینے سے لگا گیا۔ میں تم سے ہمیشہ محبت کروں گا امائمہ، وہ اظہار کر رہا تھا۔ ان دونوں کی آنکھیں بھیگ رہی تھیں۔